वेलकम बैक। लाहौर में मोटरसाइकिल सवार की लाश 1 घंटे तक पानी में पड़ी रही। चुंगी अमर सिद्धू की बोस्तान कॉलोनी में बिजली का तार बारिश के पानी में गिर गया। 25 साल का उस्मान मोटरसाइकिल पर गली से गुजर रहा था, जो करंट लगने से जाँ बहक हो गया। मनाजिर भी आप देख रहे हैं, ये मनाजिर हैं कि किस तरह से ये नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार था और रोजगार के लिए जा रहा था। इस मोटरसाइकिल सवार की लाश 1 घंटे तक पानी में पड़ी रही। इसी मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर से। अहमद, इस वाकये के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया जो है ये चुंगी के इलाके बोस्तान कॉलोनी में पेश है, जहाँ पे गली नंबर 6 में बारिश का पानी जमा था और वहाँ से जो मोटरसाइकिल सवार 2 मोटरसाइकिल सवार जो गुजर रहे थे, जो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि अचानक जो इलेक्ट्रिक की वहाँ पे पोल लगा था उससे तार गिरी और करंट लगने से जो है वो एक शख्स मौके पे जहाँ भाग हो गया, जिसकी शनाख्त जो 25 साल उस्मान के नाम से हुई है। जबकि फुटेज में भी देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलें पानी में डूबी हुई हैं। जो दूसरा शहरी था वो अल्लाह के शुक्र से जो है वो बच गया, महफूज रहा करंट लगने के बाद भी, लेकिन जो 25 साल उस्मान था वो मौके पर ही दम तोड़ गया। तो जो अहले इलाका थे उन्होंने फौरी तौर पर देखने के बाद रेस्क्यू को कॉल की, पुलिस को कॉल की, वापडा को कॉल की, मुतलका जो इदारे हैं उनको कॉल करते रहे, मदद के लिए बुलाते रहे, लेकिन किसी ने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अहले इलाका के मुताबिक अहले इलाका क्या कहते हैं, क्यों कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला? लेस्को को कॉल क्यों नहीं की गई? क्यों बिजली बंद नहीं की गई? ऐसे तो घंटों बिजली बंद रहती है, लोड शेडिंग होती रहती है, लेकिन ये इतना अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। कॉल्स की गई लेकिन किसी ने क्यों नहीं सुना? देखिए, अहले इलाका के मुताबिक उनका ये कहना है कि तकरीबन 2 घंटे से जायद वो मुतलका इदारों को कॉल करते रहे, लेस्को को कॉल करते रहे, और जब रेस्क्यू ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो पुलिस को कॉल करते रहे, रेस्क्यू को रिस्पॉन्स के लिए कॉल करते रहे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अमूमन देखा जाता है कि रेस्क्यू का जो रिस्पॉन्स है वो काफी मुनासिब होता है और फौरी तौर पे वो बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्स भी करते हैं। लेकिन इस तरह के मौकों पे जब भी लेस्को के इदारे को, जो वादा का इदारा जिसको कॉन्टेक्ट किया जाता है, तो अमूमन वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो शहरियों की कॉल्स के लिए रिसीवर उठाते हैं और दूसरी कॉल पर रिसीवर उठा के साइड पे कर देते हैं और घंटों जो है वो नंबर बिजी जाता है, जबकि शहरी परेशान रहते हैं। ये वापदा की एक अमूमन प्रैक्टिस है, शहरियों के रवैया जो है उनके इस तरह का होता है शहरियों के खिलाफ। 25 साल उस्मान के बारे में बताइएगा, इसके बारे में अगर आप तक कोई मालूमात हासिल हो सकी हो आपको। देखिए, उस्मान जो है वो लाहौर का इलाका है चुंगी, और चुंगी की हदूद है बोस्तान कॉलोनी, उधर ये वाकया पेश है और उधर के ही करीब रेस्क्यू के मुताबिक इसकी रिहाइश है। और इसकी शनाख्त जब हुई तो इसकी उम्र जो है वो 25 साल और नाम उस्मान निकला, लेकिन अभी मजीद इसके हवाले से जो है वो रेस्क्यू और इनके अहले खाना से की कोशिश कर रहे हैं। और रेस्क्यू का कहना है कि अहमद खोकर आपने इस बारे में आगाह किया। ये अफसोसनाक मनाजिर। लाहौर में बारिश से होने वाली हलाकतों की तादाद में इजाफा। 7 घंटों में 2 बच्चों समेत 7 जानें चली गईं। 2 मुरिया पुल के इलाके में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। करंट लगने से अमवात की तादाद 4 हो गई। नजीर भट्टी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अपडेट कीजिए। जी नजीर भट्टी, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर में बारिश का पानी अभी तक जो है वो सड़कों पर मौजूद है और मैं वाल्टन में यहाँ खड़ा हूँ। इसके साथ साथ बारिश से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, जिनमें 2 बच्चों समेत, जिनमें एक 5 साल है और एक 11 साल, उन समेत जो है वो 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। एक करंट लगने से जो है वो 4 अफराद, करंट लगने से 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से जो है वो एक 25 साल उस्मान, जिसका पहले जिक्र जो है वो हो चुका हुआ है, जबकि सर्कुलर रोड पर एक 55 साल खातून जो है वो जहाँ भाग हुई है करंट लगने से, लेकिन उसकी शनाख्त अभी तक जो है वो नहीं हो सकी। इसके साथ साथ पाकिस्तान मिंट जो GT रोड का इलाका है, वहाँ करंट लगने से 17 साल एहतशाम जो है वो जहाँ भाग हुआ है। इस तरह से जो छत गिरने का एक वाक़या पेश आया है गुजा पीर, और यहाँ 2 मोरिया पुल के करीब छत गिरने से जो है वो मियाँ बीवी समेत जो है वो एक बच्चा जो है वो जहाँ भाग हुआ है। 5 साल असद है, जबकि महवश और नवाजिश जो है उनकी उम्रें 40 साल जो है वो बताई जा रही हैं। मोहम्मद वली खान जो कि पानी में खेल रहा था और ये अच्छा नजीर, ये बताइए कि आप किस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ कितना पानी है, और अभी तक ये पानी की निकासी आपके लिए कुछ क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये वाल्टन रोड है, यहाँ खास से अरसे से जो है यही मसला जो है कि नशेबी इलाके जो है वो यहाँ उनमें जो शामिल है, इर्द गिर्द आबादियाँ जो है वो
पोश एरियाज़ हैं, DHA का इलाका है, वहाँ से पानी जो है वो यहाँ आता है तो पानी आके जो है वो ठहर जाता है। इसके साथ साथ नाले का भी एक मसला जो है वो बड़ी देर से चल रहा है। ये पानी कम से कम 4-4, 5-5 फुट जो है वो है और इसमें से मोटरसाइकिल सवार जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं और जो स्पीड अगर स्लो कर देते हैं तो वो फिर फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। कई ऐसे वाक़यात जो हैं वो यहाँ रूनमा हो चुके हैं। गाड़ियाँ जो है ना उन्हें भी बड़ी एहतियात से जो है वो गुजारा जा रहा है। और तो ये पानी का मसला यहाँ जो चुंगी अमर सद्दू से लेकर आगे जो डिफेंस मोड है वहाँ तक ये बड़ी देर से ये मसला जो है वो ये चलता रहता है और यहाँ जो है वो ट्रैफिक भी स्लो होती है, फिर लोगों को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, नज़ीर भट्टी हमें बता रहे हैं वॉल्टन रोड के ये मनाजिर हैं जहां पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2-2 फुट यहां पर पानी जमा है, लेकिन अभी तक निकासी आपके लिए कुछ नहीं किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नज़ीर भट्टी। लाहौर में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, पूरा शहर तालाब बन गया। 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी घरों, अस्पतालों और दफ्तरों में दाखिल हो गया। नहर उबलने से कैनाल रोड भी डूब गया। पूरे शहर में बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। 10 घंटे की बारिश में लाहौर तालाब बन गया, सड़कों पर किश्तियां आ गईं। 291 मिलीमीटर बारिश से 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कलमा चौक, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, कैनाल रोड, लक्ष्मी चौक, निश्तर टाउन ज़ेरे-आब आ गए। मॉनसून स्पेल से नहर उबल पड़ी, पानी सड़क पर आ गया। कैनाल रोड डूब गया। गुलबर्ग में पानी घरों में दाखिल। पोश इलाके, डिफेंस और मॉडल टाउन सैलाब ज़दा बस्ती का मंजर पेश करने लगे। जब भी छोटी मोटी बारिश हो यहाँ पे यही हाल होता है। शिकायतें करते हैं, सुनता कौन है। बारिश आई थी 1 वीक पहले, तो ये कन्फाइंड स्पेस नीचे जो है वो सारा फुल हो गया था। उनके सोफे, बेड वगैरह ये ऊपर तैर रहे थे। बारिश का पानी गंगाराम अस्पताल के वार्ड्स में दाखिल हो गया। जनरल अस्पताल में भी पानी जमा है। हरबंसपुरा में अंडरपास बंद कर दिया गया। मुल्हिका इलाके भी ज़ेरे-आब हैं। सड़कों पर गाड़ियां खराब होने से शहरी पैदल मंजिलों तक पहुंचने लगे। 150 फीडर ट्रिप होने से बेशतर इलाकों की बिजली बंद हो गई। वज़ीर आज़म ने NDMA, PDMA को मदद की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है मॉनसून स्पेल 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में नहर का पानी उबला तो मछलियां भी कैनाल रोड पर आ गईं। कलमा चौक अंडरपास में तैरती मछलियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने वीडियो शेयर की। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची की माड़ीपुर रोड पर वक्फे के बाद एहतजाज फिर शुरू हो गया। इलाका मकीन बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ खान, क्या कहना है यहाँ पर लोगों का और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मुजाहिरीन है वो ताहाल सड़क पर मौजूद है। माड़ीपुर रोड के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। टावर और उसके अलावा जो तरफ की जो सड़कें हैं वहां पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। पुलिस की जानिब से मुताबिक बार मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो रोड नहीं खोली गई। इससे कबल पुलिस ने जो है वो यहाँ पर चैलेंज भी की, लाठीचार्ज भी किया, लेकिन उसके बाद जो मुजाहिरीन है वो दोबारा एक बार फिर से रोड पर जमा हो गए। तो मुजाहिरीन ताहाल यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से एक बार फिर हिकमत अमली ये अपनाई जा रही है कि जो मुजाहिरीन है उन पर चैलेंज की जाए। यहाँ पर पुलिस की जानिब से सारी तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो इस वक्त भी सड़क पर मौजूद हैं। दोनों अतराफ जो है, दोनों रोड में सड़क मौजूद, ये मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद है और इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वो तमाम अफराद जो टावर से माड़ीपुर जाना चाहते हैं या माड़ीपुर से टावर आना चाहते हैं वो इस वक्त नहीं आ सकते और गाड़ियों की जो है वो लंबी कतारें लगी हुई हैं। ICI ब्रिज पर, नेटी पुल पर, उसके अलावा माड़ीपुर का जो दूसरा हिस्सा है उस मुकाम पर भी इस वक्त जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें अच्छा लगी आसिफ, हुई हैं। ये बताइए इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है या फिर ताकत के जरिए इनको जो है हटाने की कोशिश की जा रही है? देखें, मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की जा रही है। इससे कबल भी यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे, पुलिस अफसरान थे, उनकी जानिब से यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना यह था कि जब तक उनकी जो बिजली है वो बहाल नहीं की जाती उस वक्त तक उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जिसके बाद पुलिस की जानिब से यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो मुजाहिरीन तो ये बताएं आसिफ कि के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है कि बिजली क्यों नहीं बहाल हो रही? क्योंकि ये तो कहते हैं कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी हम इसी तरह एहतजाज करेंगे।
دیکھیں کے الیکٹرک کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق 1 کروڑ روپے کے واجبات ہیں جو کے الیکٹرک کہہ رہا ہے کہ ان علاقہ مکینوں کے اوپر ہیں. تاہم ان علاقہ مکینوں کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ واجبات ہیں یہ کافی پرانے ہیں. یہ اس وقت کے واجبات ہیں جب یہاں پر گینگ وار ہوتی تھی. اس وقت متعدد جو افراد تھے وہ ان گھروں میں موجود نہیں تھے جس وقت یہاں پر بجلی کے بل دیے گئے تھے. تو کے الیکٹرک کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اوپر واجبات ہیں, وہ واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر متعدد مقامات کی بجلی جو ہے وہ منقطع کی گئی. کئی مقامات پر جو ہے کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. تو یہ تو کے الیکٹرک کا موقف ہے, لیکن جو یہاں پر مظاہرین کا موقف ہے ان کا کہنا یہ ہے, کچھ جو مظاہرین ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بل پے کرتے ہیں, بل ادا کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی جو یہاں پر کے الیکٹرک ہے اس کی جانب سے منمانی کی جا رہی ہے اور کئی گھنٹوں کی یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آصف خان. وفاقی وزیر اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کاؤنسل کو سیٹ اپ کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ آنے میں رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے. مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے تھوڑا سا افسوس بھی ہے کہ پاکستان جس کی آبادی 23 کروڑ ہے وہاں پر سالانہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً $1.5 ارب ہے, جبکہ ویتنام جو کہ 10 کروڑ کی آبادی ہے, ہم سے تقریباً نصف سائز کا ملک ہے, وہاں پہ 28 سے 30 ارب ڈالر سالانہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح میانمار جو ہے وہاں پر جسے برما کہتے تھے وہاں پر بھی 4 سے 6 ارب ڈالر سالانہ کی FDI جاتی ہے. آج دنیا میں 2 کھرب ڈالر سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چکر لگا رہی ہے جو کہ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشنز کی متلاشی ہے. آج دنیا میں ہر ترقی کرنے والا ملک, کامیاب ترقی کرنے والا ملک اپنے ملک میں انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن بن سکے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. تو ترقی کے لیے اور بالخصوص جو پاکستان کی ہماری مستقبل کی ترجیح ہے 5 ایز فریم ورک میں کہ ہم پاکستان کو کس طرح ایک ایکسپورٹ لیڈ معیشت بنائیں, پاکستان کی برآمدات کو کس طریقے سے ہنگامی بنیادوں پر اس میں اضافہ کریں, یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. کیونکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے, جس سے ٹیکنالوجی آتی ہے, جس سے انوویشن آتی ہے, جس سے نئے ماڈرن طریقے آتے ہیں, اس سے ہیومن ریسورس ڈیولپ کرتی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ گلوبل سپلائی چینز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہر کامیاب ترقی کرنے والے ملک نے اپنی ایکسپورٹس کو ترقی دینے کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سہارا لیا ہے. پاکستان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی ایک بڑا ترقی کا منصوبہ جسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہتے ہیں اسے شروع کیا گیا تھا, اور آج اس تاریخی منصوبے کی 10ویں سالگرہ ہے. 5 جولائی 2013 کو سی پیک منصوبے کی یادداشت پر بیجنگ میں وزیر اعظم نواز شریف اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان ہونے والی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں اس پر دستخط کیے گئے, اور اس کے بعد سی پیک پاکستان میں 25 ارب ڈالر سے زیادہ تقریباً 28.5 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری لانے کا انسٹرومنٹ بنا, جس نے پاکستان کے توانائی کے شعبے کو ٹرانسفارم کیا, ہماری صلاحیت میں اضافہ کیا. تقریباً 8000 میگا واٹ کے منصوبے سی پیک کے مختلف شعبوں میں ہائیڈل, کول کے, رینیوبل انرجی کے جو لگے اس سے اضافہ ہوا. اسی طرح ہمارا روڈ انفراسٹرکچر بہت اس میں ریولوشن آیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے فائبر آپٹک کیبل لگی, گوادر کے اندر انفراسٹرکچر کو امپروو کیا گیا, اور اسپیشل اکنامک زونز کی بنیاد رکھی گئی. تو ایک بڑا پورٹ فولیو ہے جو سی پیک کے نتیجے میں پاکستان میں آیا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنا. لیکن بدقسمتی سے 2018 میں جو تبدیلی آئی اس کا نشانہ جہاں
دوسری چیزیں بنی، ہمارے ترقیاتی منصوبے اور ہمارا ترقیاتی سفر بنا، اسی کا نشانہ سی پیک بھی بنا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اس مومنٹم کو لوز کر گیا کہ جس مومنٹم کے ساتھ ہم سی پیک کو اگلے مرحلے میں جو بزنس ٹو بزنس کوآپریشن ہے اس میں لے کے جا سکتے تھے. لیکن سی پیک نے پاکستان کے اندر وہ بنیاد فراہم کر دی، وہ انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا، انرجی کا انفراسٹرکچر، فزیکل انفراسٹرکچر، کہ جس کے اوپر اب ہم ایک کامیاب معیشت کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. یہ عمارت 2018 میں بھی کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ایک منفی ایجنڈا تھا جس میں ترقی کا سوچ یا ویژن نہیں تھا بلکہ ایک انتقامی ویژن تھا، اس سے ہم ڈیریل ہو گئے. اب پاکستان کے پاس ایک دوبارہ اپرچونٹی آئی ہے کہ جب ہم معیشت کو بحال کر رہے ہیں، دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ، اگرچہ جب یہ ہوا تھا اس وقت ہمارے اپوزیشن میں تحفظات تھے کہ اس کو بہتر نیگوشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس حکومت نے جو بھی معاہدہ کیا ہم نے اسے آنر کیا تاکہ پاکستان کے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھے کہ پاکستان معاہدوں سے پھر جاتا ہے. لہٰذا ہم نے اسی معاہدے کے تحت تمام شرائط کو پورا کیا، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 12 جولائی کو بورڈ سے بھی اس کی اپروول ہوگی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ملک کے اندر بھی سٹاک مارکیٹ پہ پاکستانی روپے کی مالیت پر مثبت اثرات ہوئے اور کرنسی مستحکم ہے. ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پاکستان کا پیدا ہوا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو ہم مل کر ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے، ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ذریعے، کیونکہ یہ پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کی میراث نہیں ہے، یہ پاکستان کسی ایک فرد کی میراث نہیں ہے، یہ پوری قوم کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے. ہماری کوئی بھی سوچ ہو، ہماری کوئی بھی زبان ہو، کوئی نسل ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی سیاسی نظریہ ہمارا مختلف ہو، لیکن ہماری شناخت ایک ہے، وہ پاکستان کی ہے. تو اس لیے اب جب پاکستان کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ٹیک آف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے SIFC کا انیشیٹو، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا انیشیٹو ایک بہت اہم انیشیٹو ہے. اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل پورے پاکستان کے انتظامی نظام میں یکجہتی پیدا کرتا ہے سرمایہ کاری کی فیسیلیٹیشن کے لیے. اس میں تمام اہم وفاقی محکمے بھی موجود ہیں اور اس میں صوبائی حکومتیں بھی موجود ہیں. لہذا ورٹیکلی وفاق اور صوبے اس کے اندر شریک ہیں. ہاریزونٹلی تمام وفاقی حکومت کے ادارے، وفاقی حکومت کے محکمے، وفاقی حکومت کی وزارتیں اور سول اور ملٹری محکمے سب اس کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پہ شریک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو اس ادارے کے اندر ایک پختگی آتی ہے وہ بیرونی سرمایہ کاروں میں اعتماد بحال کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ اس ادارے کی حیت اور سٹرکچر کی وجہ سے ایک کانفیڈنس آئے گا انٹرنیشنل انویسٹرز کو کہ حقیقت میں ون سٹاپ ڈسپوزل ہو سکے گا انویسٹمنٹ آئیڈیاز کے لیے اور پروجیکٹس کے لیے اور پروپوزلز کے لیے. کیونکہ اگر ہم ون ونڈو آپریشن نہیں دیں گے، ون سٹاپ آپریشن نہیں دیں گے، تو جو ہمارے ہاں درجنوں NOCs انویسٹرز کو لینے پڑتے تھے، درجنوں دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، اس سے وہ بہت مایوس ہو جاتے تھے. تو یہ ایک ایسی ونڈو ہے، ایک ایسا مرکز ہے SIFC کہ جہاں پر فورن انویسٹرز کو ایک ہی چھت کے نیچے ان کی تمام اپروولز، ان کی تمام فیسیلیٹیشن دی جائے گی تاکہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے اور اس پر امپلیمنٹیشن کو کسی رکاوٹ کے بغیر یقینی بنایا جا سکے. تو اس مقصد کے لیے آج ہماری ایپیکس کمیٹی جو کہ اس کی ہائیسٹ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا. اس کے نیچے ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو کہ
میرے سربراہی میں کام کرے گی، اور اس کے نیچے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں جہاں زیب صاحب، ان کی نگرانی میں کام کرتی ہے، اور ان کمیٹیز میں تمام متعلقہ محکموں کے لوگ شریک ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت جو 5 شعبے جن کا انتخاب کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلا شعبہ زراعت ہے۔ پاکستان ایک زرعی معیشت ہے، زرعی ملک ہے، زراعت ہماری بیک بون ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اس کے باوجود کہ ہر ایگریکلچر پروڈیوس میں ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں، ہماری پروڈکٹیوٹی لوئسٹ ییلڈنگ اکانومیز میں ہے۔ ہماری جو پر ایکڑ ییلڈ ہے یا پر ہیکٹر ییلڈ ہے وہ دنیا میں لوئسٹ 1/3 کے اندر آتی ہے، اور جو گلوبل ایوریج ہے ہم اس سے بھی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر میں ماڈرنائزیشن نہیں ہوئی، ہماری ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی اڈاپشن اس طرح نہیں ہوئی جیسے دوسرے ممالک نے کی ہے۔ اس کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہم ایگریکلچر کے ایریے میں ماڈرن فارمز کو بنانے کے لیے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے، اور گرین ریولوشن 2.0 کو برپا کرنے کے لیے اس فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے ذریعے انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بڑے بڑے فارمز بنائے جائیں گے جس سے کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن کے بینچ مارکس اوپر جائیں گے، ہمارے ملک کے اندر نئی ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہوگی، چاہے وہ اریگیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کلٹیویشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوائل کے استعمال کے حوالے سے ہو۔ اور اس کے لیے ایک ہماری جو آرمی کے اداروں نے بہت اچھا لینڈ انفارمیشن سسٹم جو ہے مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اپنی لینڈ یوٹیلائزیشن کو اور سوائل مینجمنٹ کو، کراپ پروڈکشن کو، کراپ پروٹیکشن کو، اور کراپ ہارویسٹنگ اور کراپ مارکیٹنگ سسٹمز کو، ان سب کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ممکن کیا ہے، اور اس کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی مزید انٹرونشنز کر کے ایگریکلچر میں ایک ٹرانسفارمیشن یا ریولوشن، جیسے میں نے کہا گرین ریولوشن 2.0، وہ روڈ میپ بنا لیا گیا ہے اور اس کے اوپر کام ہوگا۔ اس کے لیے پرائم منسٹر جو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کا باقاعدہ 7 تاریخ کو افتتاح بھی کریں گے۔ ساتھ ہی ایک ایگریکلچر کے حوالے سے کنونشن بھی منعقد کیا جائے گا، جس میں پاکستان کے جو پروگریسو فارمرز ہیں، پاکستان کے جو ایگریکلچر شعبے سے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو بلا کر ان کے ساتھ اس شعبے میں جو انویسٹمنٹ کے ہمارا روڈ میپ ہے وہ شیئر کیا جائے گا، تاکہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایگریکلچر سیکٹر کو پاکستان کی معیشت میں اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے، جو اس کا ٹرو پوٹینشیل ہے، اس کے مطابق ہارنس کر سکیں۔ دوسرا شعبہ انرجی کا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت کی ترجیح ہے کہ ہم اپنے انرجی سیکٹر کو رینیوبلز کی طرف لے کے جائیں، ہم اپنے انرجی سیکٹر میں جو ہماری ڈپینڈنس ہے فاسل فیول پہ اسے کم کریں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک پیکج تیار کیا گیا ہے جس کے تحت انٹرنیشنل انویسٹرز کو انرجی کے شعبے میں بالخصوص سولر انرجی کے اندر پاکستان میں مینوفیکچر کرنے کے لیے مراعات دی جائیں گی اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تیسرا شعبہ جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے وہ آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اور آئی ٹی کے سیکٹر میں چونکہ پاکستان کی جو نوجوان آبادی ہے، دراصل وہی ہماری ایٹمی طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی ایٹم بم ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کی نوجوان آبادی ہے، ہمارا یوتھ ڈیویڈنڈ ہے، اور اگر ہم اسے پوری طرح بروئے کار لائیں تو یہ پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے SIFC کے تحت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے فیسیلیٹیشن کریں،
فورن انویسٹمنٹس اور جوائنٹ وینچرز کو انکریج کریں اور دنیا کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیز کو پاکستان کی طرف متوجہ کریں. اور انشاءاللہ اس سے بھی مجھے امید ہے کہ پاکستان میں جو سٹارٹ اپ کلچر ہے، پاکستان کے اندر جو آئی ٹی سیکٹر ہے، اس میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہوگی. خاص طور پہ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری پالیسیز ہیں، جو نئے اس وقت دنیا میں ریگولیٹری رجیمز ہیں، ان کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کریں اور آئی ٹی سیکٹر کی پالیسیز کو جو ہمارے اندر گیپس ہیں دور کیا جائے، اور اسی طرح جو انفراسٹرکچر کے گیپس ہیں انہیں دور کیا جائے. انٹرنیٹ کی ایکسیس کو اور براڈ بینڈ کی سپیڈ کو بڑھایا جائے اور نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کیا جائے. تو یہ ہمارا تیسرا اہم شعبہ ہے. چوتھا شعبہ جس کا انتخاب کیا گیا SIFC کے تحت وہ منرلز ہیں. اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیں جہاں قدرت نے مالا مال کیا معدنیات سے، یہ شعبہ بہت انڈر ڈیولپڈ ہے. اور ابھی ریکوڈیک کا ایک جو شعبہ یا منصوبہ جس میں کہ افسوسناک طریقے سے کچھ ماضی میں ہکپس آئے، انہیں دور کر لیا گیا ہے. اور جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ اس میں اب شریک ہے، مائننگ کی جائنٹ ہے، اور اس کے ذریعے ممکن ہوگا کہ ہم پاکستان کو شو کیس کر سکیں دنیا کے مائننگ کے لینڈسکیپ کے اوپر. اور اس حوالے سے بھی ایک روڈ شو یا ایک بڑا کنونشن منعقد کیا جائے گا جس میں دنیا کی بڑی مائننگ کمپنیز کو بلایا جا رہا ہے اور پاکستان کے مائننگ پوٹینشیل کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور مائننگ سیکٹر ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہم اربوں ڈالر کی پروسیڈز لے سکتے ہیں اگلے 5 سے 10 سالوں میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لا کر. پانچواں جو شعبہ ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن ہے. پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی ہے وہ جہاں اس کی اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اس میں یہ بھی پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے جو پاکستان کو دنیا کے معیار کے اسلحہ بھی بنا کے دیتا ہے، اور ہم اس میں بہت ایک ایکسپورٹ کا پوٹینشیل بھی دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بندوقوں سے لے کر، راکٹ سے لے کر، ٹینکوں سے لے کر ہوائی جہاز تک بنا رہا ہے. تو اس کے شعبے کو بھی ترقی دینے کے لیے، تاکہ اس میں جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ جہاں ہماری دفاعی ضرورت کو پورا کرے وہیں وہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ ارن کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنے. تو یہ وہ شعبے ہیں جن کے اندر SIFC کے تحت کام کیا جائے گا. اس کی ایپیکس کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی اور امپلیمنٹیشن کمیٹی کے ذریعے تمام حکومت کو، ہول آف گورنمنٹ کو ایک جگہ یکجا کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے انویسٹرز کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس سے نجات ملے. بلیٹن سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.